نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه الناطق فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. محترم دوستو اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اب میں اس کی تشریح بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ حج کا موسم ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور جو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں آپ کا کئی جگہ پر ذکر فرمایا ہے، ان احوال کی روشنی میں ان آیات کریمہ کی تشریح بیان کروں گا۔ محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ نبی السلام اللہ رب العزت کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، جنہوں نے 4 امتحانات پاس کیے، یعنی اللہ رب العزت نے ان سے 4 امتحان لیے، 4 پرچے ڈالے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر پرچے میں اعلیٰ نمبر سے پاس کیا، ہر پرچے میں وہ فرسٹ ڈویژن لے کر آئے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 امتحان میں پاس ہو گئے، 4 امتحان میں پاس ہونے کے بعد اللہ رب العزت سے حضرت ابراہیم نے ایک گولڈ میڈل حاصل کیا۔ حضرت ابراہیم نے جو اللہ رب العزت سے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا، وہ گولڈ میڈل بھی نرالا تھا۔ میرے دوستو، آپ کے ملک کے اندر، آپ کے شہر کے اندر اگر کوئی گولڈ میڈل حاصل کرتا ہے، وہ دنیا کی دولت، پیسہ اور سونے کا تمغہ لیتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو گولڈ میڈل حاصل کیا، اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ گولڈ میڈل بھی بے مثال، امتحان بھی بے مثال، کامیابی بھی بے مثال۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش، دوسری آزمائش، تیسری آزمائش، چوتھی آزمائش ہمیں کیا سبق دیتی ہے، ہمیں کیا درس دیتی ہے، ہمیں کیا سکھلاتی ہے، ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ پاک پیغمبر ہیں، اللہ کے وہ پاک پیغمبر ہیں جن کا پہلا امتحان یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کو نمرود کے دربار میں لایا گیا اور معلوم کیا گیا کہ کیوں لایا گیا، کس وجہ سے لایا گیا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے ان کے خداؤں کا، ان کے بتوں کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ حضرت جب قوم کے جو خدا باڑے میں، ایک رب باڑے میں ان کے خدا رکھے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس رب باڑے میں پہنچے۔ جب قوم میلے کے لیے نکل گئی تھی تو حضرت ابراہیم رب باڑے میں داخل ہوئے، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا پاؤں کاٹ دیا، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کی ٹانگ کاٹ دی۔ جب قوم واپس آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے کہ حضرت ابراہیم رب باڑے میں کیسے گئے اور انہوں نے وہاں کیا کیا، اور رب باڑے کے بعد آنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ تمام کا تمام قصہ اور ان کی ہر ایک ادا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں محفوظ کی ہے۔ جب قوم میلے سے واپس آئی تو اور نمرود نے پوچھا کہ ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے، تو اس قوم کے لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے، اسی نے یہ قصہ کیا ہے، اسی نے ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کیا ہے، اسی نے ہمارے خداؤں کو توڑا پھوڑا ہے، اسی نے ہمارے خداؤں پر حملہ کیا ہے۔ اور نمرود نے کہا، لوگوں نے جواب دیا کہ اسے ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے، اسے ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں۔ نمرود نے کہا کہ ابراہیم کو دربار میں لایا جائے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبی السلام کو دربار شاہی میں داخل کر دیا گیا، اور نمرود نے پوچھا کہ ابراہیم بتا، یہ ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق تو نے کیا ہے۔ میرے دوستو غور کرو کہ حضرت ابراہیم
ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا اور یہ کہا کہ میں نے کیا ہے، بلکہ بڑی عجیب بات کہی اور معلوم کیا، بتاؤ تمہارے خداؤں کو ہوا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کی ناک ختم ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے سب سے خداؤں میں جو سب سے بڑا خدا تھا اس کے کاندھے پر کلہاڑا رکھا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ تو نے ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کیا ہے، جس کے سر پر اور جس کے کاندھے پر کلہاڑا رکھا ہے اسی سے جا کے پوچھو کہ تیرے کلہاڑا کس نے رکھا، کہ تیرے کاندھے پر کلہاڑا کس نے رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ گفتگو کر کر ان کے دماغ کی کھڑکیوں کو کھولنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم کہنے لگے اسی سے جا کر پوچھو کہ کیونکہ آلہ قتل جس کے پاس ہوتا ہے قاتل وہی ہوتا ہے، چنانچہ آلہ قتل جس کے پاس ہے اسی سے پوچھو کہ اس کے کاندھے پر کلہاڑا کون رکھ گیا۔ حضرت ابراہیم سے نمرود کہنے لگا کہ ابراہیم کیا تو نہیں جانتا کہ یہ ہمارا خدا بولتا نہیں ہے، ہم اس سے کیسے پوچھیں گے؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ جس خدا کو یہ پتہ نہ ہو کہ میرے اوپر کلہاڑا کون رکھ گیا، جس خود کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کے چھوٹوں کا حال یہ کون کر گیا، وہ تمہارا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تمہارا حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بادشاہ لاجواب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے سزا دینے کی ترکیب سوچی اور اپنی قوم کو حکم دیا کہ 40 میل لمبی چوڑی آگ جلوا دی جائے۔ آگ جلائی گئی، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی آگ، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی آگ، آسمان سے گفتگو کرتی ہوئی آگ، دہکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک گوبن میں ایک ٹوکری میں ڈال کر طاقتور لوگوں کے ذریعے ڈلوا دیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم آگ میں گر رہے ہیں، عرش والا خدا دیکھ رہا ہے، عرش سے بیٹھا ہوا خدا دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم میرا نام لے کر میری توحید کا اعلان کر کر آگ میں عقل یہ کہتی تھی کہ حضرت ابراہیم کو آگ جلا دے گی، عقل یہ کہتی تھی ابراہیم کو آگ راکھ کر دے گی، عقل یہ کہتی تھی کہ ابراہیم کو راکھ بنا دے گی، لیکن حضرت ابراہیم کو یقین تھا کہ جس آگ میں جس کی وجہ سے کود رہا ہوں یہ آگ اسی کے حکم کی محتاج ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے کہا کہ آج تجھے آج جلانے کی اجازت نہیں ہے، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا خلیل ہے، یہ میری وجہ سے آج اس آگ میں کودا ہے، میں نے آج اس کا امتحان لیا ہے، تجھے اجازت نہیں ہے کہ تو جلا۔ اور حکم دیا جو اللہ رب العزت نے حکم دیا تو قرآن بول اٹھا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ کیسی ٹھنڈی؟ برف جیسی۔ اگر برف جیسی ہوئی تو حضرت ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے گی جس کی وجہ سے تکلیف ہوگی، برف جیسی نہ ہونا بلکہ سلام علی ابراہیم بردا وسلاما علی ابراہیم، سلامتی کے ساتھ ایئر کنڈیشن بن جا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو آگ شعلوں کی طرح بھڑک رہی تھی، جو آگ شعلوں کی طرح آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، اس آگ کو اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کو نہیں جلانا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم کے جب اس کے اندر کودے 40 دن اسی کے اندر رہے، آگ انہیں جلا نہ سکی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میرا حبیب ہے، میں نے اس کا امتحان لیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی آزمائش میں پہلی امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پہلا امتحان کیا تھا؟ پہلی آزمائش کیا تھی؟ آتش نمرود میں کودنا۔ چنانچہ آپ نے چھلانگ